حضرت یعقوب علیہ السلام خدا کے برگزیدہ پیغمبر تھے اور کنانیوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کے 12 بیٹوں میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ یہ بھی اپنے والد، دادا، پردادا کی طرح سن رشد کو پہنچ کر خدائے برتر کے جلیل القدر پیغمبر بنے اور ملت ابراہیمی کی دعوت و تبلیغ کی خدمت سر انجام دی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام مبارک قرآن عزیز نے 26 مرتبہ ذکر کیا ہے، جن میں سے 24 جگہ صرف سورہ یوسف میں، ایک جگہ سورہ انعام میں اور ایک جگہ سورہ غافر میں آیا ہے۔ ان کو یہ فخر بھی حاصل ہوا کہ حضرت ابراہیم کی طرح ان کے نام کی بھی ایک سورت نازل ہوئی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات بیان ہوئے ہیں۔ قرآن عزیز نے حضرت یوسف کے واقعے کو احسن القصص کہا ہے، یعنی قصوں میں سے بہترین قصہ۔ تفسیر ابن جریر میں نقل ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جس کو سطانت الیہودی کہا جاتا تھا۔ اس نے عرض کیا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان ستاروں کے نام بتائیے جنہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے اور کچھ جواب نہ دیا، اور پھر حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام بتلائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی کے پیچھے ایک آدمی بھیجا اور استفسار فرمایا کہ اگر میں نام بتلا دوں تو کیا وہ ایمان لے آئے گا؟ وہ یہودی آیا اور ایمان لانے کا وعدہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام فرمائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں ان کے ماموں کی 2 بیٹیاں آئی تھیں۔ اس زمانے میں 2 بہنوں کا ایک نکاح میں جمع ہونا شرعاً ممنوع نہیں تھا۔ ان دونوں کے علاوہ لیہ کی خانہ زاد زلفیٰ اور راحیل کی خانہ زاد بلہا بھی ان کی زوجیت کے رشتے میں منسلک ہو گئیں اور ان سب سے بھی اولاد ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر بمشکل 5 سال کی ہوئی تھی کہ ان کی والدہ حضرت راحیل ایک اور بیٹے کی ولادت کے بعد انتقال کر گئیں۔ حضرت راحیل نے اس کا نام نبونی رکھا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا نام بن یامین رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کمسن تھے اور بن یامین ابھی شیر خوار۔ باقی سب بھائی بڑے اور ہوشیار تھے۔ ان سب بھائیوں نے رشک و حسد کے ماحول میں آنکھ کھولی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دونوں بیویوں کے درمیان اولاد کے معاملے میں رکابت رہتی تھی۔ ان بچوں کی پرورش اسی ماحول میں ہوئی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا تھا، اس لیے یہ جذبات ان کے دل میں پیدا ہی نہیں ہو سکتے تھے، لیکن ان کے بڑے بھائی ان کے طرف سے مخالفانہ جذبات رکھتے تھے۔ پھر وہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کی مخالفت بڑھتی چلی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت 2 وجوہات کی بنا پر تھی۔ ایک تو اس لیے کہ وہ بن ماں کے بچے تھے، دوسرے اس لیے کہ نور نبوت ان کی پیشانی سے ظاہر تھا اور وحی الہی کے ذریعے حضرت یعقوب علیہ السلام اس کی اطلاع پا چکے تھے۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ بن یامین تو خیر ابھی سمجھ بوجھ کی منزل پر نہیں پہنچے تھے، لیکن باقی بھائی بڑے تھے۔ سوتیلے ہونے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کی کوئی خاص محبت بھی نہیں تھی اور ان کی نظروں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے رہتے تھے۔ یہ بھائی جب بھی آپس میں مل کر بیٹھتے تو اپنی حق تلفی کا بناوٹی ذکر کرنے لگتے۔ ان کی زبان پر یہ شکایت آ جاتی کہ ان کا باپ ان سے وہ محبت نہیں کرتا جو یوسف علیہ السلام کے حصے میں آئی ہے۔
حسد کے یہ جذبات اس طرح ظاہر ہوئے کہ بڑے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے قطع تعلق کر لیا۔ جب کھیلتے تو ایک ساتھ کھیلتے، حضرت یوسف علیہ السلام کو قریب بھی نہ آنے دیتے۔ انہیں بھی کھیل کود سے کچھ ایسی رغبت نہیں تھی، اس لیے انہوں نے اس رویے کی پرواہ بھی نہیں کی، بلکہ بڑے بھائیوں سے ادب کے ساتھ پیش آتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اس رویے پر خوش ہونے کی بجائے بھائیوں کی ضد اور بڑھتی چلی گئی۔ 11 بھائیوں کے ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا یہ طرز عمل دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام کا اور بھی زیادہ خیال رکھنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بھائیوں کی طرف سے مایوس ہو کر باپ کے ساتھ عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ وہ بھائیوں کی طرف سے غافل ہو گئے تھے، لیکن یہ خیال کبھی کبھی ستاتا ضرور تھا کہ بھائی ان کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں۔ یہی خیال ایک روز ان کے سامنے خواب بن کر آیا۔ توریت کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ میں اور میرے بھائی کھیت میں پولے باندھتے تھے اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرا پولا اٹھا اور سیدھا کھڑا ہو گیا، اور بھائیوں کے پولوں نے میرے پولوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور اسے سجدہ کیا۔ جس طرح عمریں بڑھتی گئیں، بھائیوں کے دلوں میں حسد کے جذبات بھی بڑھتے گئے۔ عمروں کے ساتھ یہ جذبات کوئی اور ہی رخ اختیار کر گئے۔ رکابت نے مجرمانہ ذہنیت اختیار کر لی۔ اب وہ باہم مشورہ کرنے لگے کہ کسی دن موقع پا کر یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ جب وہ نہیں رہیں گے تو باپ کی ساری توجہ ہمیں ملے گی، ورنہ ہمیں یہ قدرت تو نہیں ہے کہ باپ کے قلب سے یوسف علیہ السلام کی محبت نکال دیں۔ وہ یہ منصوبہ روز ہی بناتے تھے، لیکن اس پر عمل کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام والد کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اچانک نیند کا غلبہ ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ عبادت کے دوران نیند کا ایسا غلبہ ہو۔ شفقت پدری کو بھی احساس ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نیند کا غلبہ ہوا ہے۔ حضرت یعقوب نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، نیند تمہیں پریشان کر رہی ہے، پہلے اس کو دفع کر لو، کچھ دیر کے لیے آرام کرو۔ ابا جان، یہ تو شیطان ہے جو مجھ پر نیند غالب کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بات ہو، ورنہ ہم دونوں کی موجودگی میں شیطان کہاں سے آ سکتا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور سونے کے لیے بستر پر چلے گئے۔ منشائے خداوندی تھی کہ انہیں ایک بابرکت خواب سے سرفراز کیا جائے، اسی لیے انہیں نیند نے گھیر لیا۔ نیند گہری ہوتے ہی انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے ان کے پاس آئے ہیں، اور پھر سورج اور چاند بھی آئے ہیں۔ پھر سب مل کر تعظیم کے لیے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو باپ کی خدمت میں پہنچے اور یہ خواب انہیں سنایا۔ انہوں نے خواب سن کر پھر وہی کہا جو اس سے پہلے کہہ چکے تھے کہ یہ خواب تم نے اپنے بھائیوں کو تو نہیں سنایا؟ مجھے آپ کی نصیحت یاد ہے، انہیں ہرگز نہ سنانا، کہیں وہ تمہارے دشمن نہ ہو جائیں۔ اس خواب میں آخر کیا بات ہے کہ وہ میرے دشمن ہو جائیں گے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا۔ یہ خواب تمہاری بزرگی اور سر بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ 11 ستارے تمہارے بھائی ہیں جو تمہاری تعظیم پر مجبور ہوں گے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو خواب سنا رہے تھے تو حضرت لیہ کسی کام سے اس طرف آئیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب سن لیا۔ غالباً وہ یہ نہ سن سکی تھیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب سنانے سے روک دیا ہے، ورنہ شاید وہ شوہر کی حکم عدولی نہ کرتیں۔ انہوں نے تو صرف یہ سنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے اور خواب بھی سن لیا۔ جب ان کا بڑا بیٹا گھر میں داخل ہوا تو ماں کے پاس آ کر بیٹھا تو ماں نے اسے اس خواب سے آگاہ کر دیا۔ یوسف کو اب عجیب و غریب خواب آنے لگے ہیں۔ اب اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج اسے سجدہ کر رہے ہیں۔
اب تمام بھائی ایک جگہ جمع ہوئے تو رات بین نے انہیں اس خواب سے آگاہ کیا۔ بھائیوں کے دل حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے پہلے پھرے ہوئے تھے۔ اس خواب کو سن کر وہ اور بھڑک اٹھے۔ یوسف اپنے من گھڑت خوابوں سے ہمیں نیچا دکھانا چاہتا ہے۔ مصیبت یہ بھی ہے کہ والد بزرگوار اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے خواب کو سچ سمجھ کر اس کی طرف مزید راغب ہو جائیں گے۔ دوسرے بھائیوں نے کہا، پھر ہماری حیثیت کیا رہ جائے گی؟ ہمارے گلے میں تو غلامی کا طوق پڑ جائے گا۔ ہم کیا سچ مچ اسے سجدہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے؟ برے تو ہم ہیں، اگر یہ خواب آتا تو ہم میں سے کسی کو آتا۔ وہ تو سب سے چھوٹا ہے، اسے یہ بزرگی کیوں ملے؟ کیوں رات بین، تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے تو اس معاملے میں تم سے اختلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا خواب سچا ہو۔ یہ کیوں کہتے ہو کہ یوسف نے من گھڑت قصہ بیان کر دیا؟ دیکھ لو، اس خواب کے آثار ابھی سے ظاہر ہونے لگے ہیں۔ ہم میں ابھی کسی بات پر اختلاف نہیں ہوا تھا، اور اب تم اختلاف کر رہے ہو جیسے ہم سب جھوٹے اور یوسف سچا ہے۔ میں اختلاف نہیں کر رہا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس معاملے میں کیوں پڑھتے ہو؟ اگر یوسف کا خواب سچا بھی ہے تو وہ بھی زبردستی ہمیں مطیع نہیں بنا سکتا۔ ہم مضبوط جسموں کے مالک ہیں اور وہ کمزور ہے۔ ہمیں یوسف سے غرض نہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواب سننے کے بعد ہمارے والد اسے ہم سے بہتر اور برتر سمجھنے لگیں گے، اور یہ ہمیں منظور نہیں۔ کیوں آپس میں لڑتے ہو؟ ہمیں تو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے، وہ کیا ترکیب کی جائے کہ اس خواب کا اثر زائل ہو جائے، گھر میں ہماری اہمیت یوسف سے زیادہ ہو جائے۔ اس کا تو ایک ہی حل ہے، ایک بھائی نے تجویز دی، یوسف کو قتل کر کے کسی جگہ پھینک دیا جائے۔ کیوں اس کے قتل کا گناہ اپنے سر لیتے ہو؟ اسے قتل کرنے کی بجائے کسی گہرے کنویں میں پھینک دو جہاں سے وہ نکل نہ سکے۔ اپنی موت آپ مر جائے گا، ہم اس کے خون سے ہاتھ کیوں رنگیں؟ ان میں سے کسی بھائی نے کہا۔ یہ تجویز دینے والے بھائی کا نام کیا تھا، اس میں مفسرین میں اختلاف ہے۔ کسی نے شمعون لکھا، کسی نے یہودا اور کسی نے رات بین۔ بہرحال کوئی بھی بھائی تھا، اس نے یہ تجویز دی۔ اس تجویز کو سن کر تمام بھائی کچھ دیر کے لیے چپ ہو گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے عقل مندی دکھائی۔ ایسا گڑھا یا کنواں تم کہاں سے لاؤ گے جہاں یوسف پڑا رہے اور نکل نہ سکے اور کوئی اس کی چیخوں کو بھی نہ سن سکے؟ میں نے دور جنگل میں 2-3 کے مقام پر ایک گہرا کنواں دیکھا ہے۔ یہ کنواں خشک ہو چکا ہے، اگر ہوگا تو تھوڑا پانی ہوگا۔ یوسف کو وہاں پھینک کر مطمئن ہو سکتے ہیں۔ اگر اسے کسی نے نکال بھی لیا تو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایک اور بھائی نے مزید عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ یہ بھی ابھی سے طے کر لو کہ واپس آ کر والد سے کیا کہو گے، وہ یوسف کے بارے میں پوچھیں گے نہیں؟ یہ ایسا مشکل مرحلہ تھا کہ سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ مختلف باتیں سامنے آتی رہیں اور رد ہوتی رہیں۔ پھر ایک بھائی کی رائے پر سب متفق ہو گئے، ہم گھر آ کر کہہ دیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ کیا ابا جان اس بہانے کو مان لیں گے؟ ہم تو یہ بہانہ کر دیں گے، اگر وہ نہ مانے تو یوسف تو واپس نہیں نہ آئے گا۔ یوسف کو اپنے ساتھ لے جانے کی ترکیب کیا کی جائے؟ کیا والد صاحب اسے ہمارے ساتھ جانے دیں گے؟ انہیں کیوں اعتراض ہوگا، وہ ہماری نیتوں کا حال کیا جانے؟ غرض کئی گھنٹوں کی بحث کے بعد سب اس پر متفق ہو گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا جائے۔ منصوبہ طے ہوتے ہی ان بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہلانے پھسلانے اور اپنی دوستی کا یقین دلانے کے لیے لگاوٹ کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تم اب بڑے ہو رہے ہو، ہمارے ساتھ باہر کیوں نہیں جاتے؟ ہم کھیتی باڑی کے لیے جانور چرانے کے لیے باہر جاتے ہیں، ہمارے ساتھ تم بھی چلا کرو۔ کھلی آب و ہوا لگے گی تو تم بھی ہماری طرح مضبوط ہو جاؤ گے۔ تم لوگ تو مجھے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتے، پھر میں تمہارے ساتھ باہر جا کر کیا کروں گا؟
ہم نے کہا نا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو، ہمارے ساتھ جا سکتے ہو، تم ہمارے بھائی ہو اور سب سے نیک بھائی ہو۔ تمہاری صحبت میں رہ کر ہم اچھی اچھی باتیں سیکھ سکیں گے۔ یہ باتیں تم لوگ مجھے بہلانے کے لیے تو نہیں کر رہے؟ ارے نہیں، بلکہ ہمیں تو اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہارا ساتھ کیوں چھوڑا۔ ہمیں اپنی اصلاح کا موقع تو دو۔ ان بھائیوں نے اپنی لچھے دار باتوں سے انہیں یہ یقین دلایا کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اب پچھتا رہے ہیں۔ بھائی آخر بھائی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان پر یقین آ گیا۔ میں تو تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، لیکن شاید ابا جان مجھے تمہارے ساتھ نہ جانے دیں۔ پہلے ان سے بات کر لو۔ کب تک ابا جان سے لگے بیٹھے رہو گے؟ اب بڑے ہو گئے ہو، خاموشی سے ہمارے ساتھ چلے چلو، انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک لمحے کی بھی جدائی گوارا نہیں کرتے۔ مجھے تمہارے ساتھ کیسے جانے دیں گے؟ تم اپنی کہو، اگر وہ اجازت دے دیں تو تمہیں تو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ مجھے تو خوشی ہوگی کہ تم نے مجھے اپنا بھائی سمجھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو مطمئن کرنے کے بعد یہ بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے اور ان پر اپنا مقصد ظاہر کیا اور اس سے پہلے کچھ لگاؤ کی باتیں کرنے لگے۔ ابا جان، ہم اس وقت آپ کے پاس نہایت ضروری کام سے آئے ہیں۔ کیا بات ہے میرے بچوں؟ تم لوگ کچھ گھبرائے ہوئے لگ رہے ہو، آخر بات کیا ہے؟ ہم آپ سے یوسف کے متعلق بات کرنے آئے ہیں۔ خیر تو ہے؟ کیا شکایت ہے تمہیں اس سے؟ جی شکایت تو نہیں، بس یہ کہنے آئے تھے کہ وہ ہمارا بھائی ہے۔ یہ تم مجھے بتا رہے ہو کہ وہ تمہارا بھائی ہے؟ اس کی ماں الگ تھی لیکن باپ تو ایک ہے۔ ابا جان، ہم اپنے رویے پر شرمندہ ہیں۔ شکر ہے تمہیں بھی کچھ احساس ہوا، اور اب ہم اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ ازالہ؟ کیسا ازالہ؟ جاؤ، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ایسے نہیں ابا جان، آپ نے ہمیں معاف کر دیا۔ ہم اس وقت سمجھیں گے جب آپ اسے ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دیں گے۔ تم اسے کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ ہم اکثر و بیشتر جنگل میں شکار کے لیے جاتے ہیں۔ اگر یوسف بھی ہمارے ساتھ ہو تو اسے بھی شکار سے رغبت ہو جائے گی اور اسے شکار کرنا بھی آ جائے گا۔ آئندہ زندگی میں اس کے لیے بہت کام آئے گا، اور کچھ نہیں تو اس کی تفریح ہی ہو جائے گی۔ مجھے تمہاری طرف سے ڈر ہے۔ کیسا ڈر؟ کیا آپ کو ہم پر بھروسہ نہیں؟ یہ بات نہیں، میں تو اس لیے ڈرتا ہوں کہ تم تو جنگل میں سیر و شکار میں لگ جاؤ گے اور یوسف کی طرف سے غافل ہو جاؤ گے۔ جنگل میں ہزار خطرے ہوتے ہیں، اسے نہ ہی لے جاؤ تو اچھا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم سب طاقتور ہیں اور بہادر بھی، اور تعداد میں بھی زیادہ ہیں۔ کیا ہم اپنے بھائی کی حفاظت بھی نہیں کر سکتے؟ پھر بھی مجھے ڈر تو لگا ہی رہے گا۔ آپ اس سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اسی لیے آپ کا دل نہیں کر رہا کہ وہ آپ سے تھوڑی دیر کے لیے بھی دور رہے۔ یوسف بھی یہی کہہ رہا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا یوسف؟ یہی کہ آپ اس سے ہمارے ساتھ نہیں جانے دیں گے۔ اچھا، تو تم اس سے مل کر آ رہے ہو؟ ہاں بالکل، اسی نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ سے اس کے لیے اجازت لیں۔ وہ ہمارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ سے ڈرتا ہے۔ وہ جانا چاہتا ہے تو میں اس کا دل رکھنے کے لیے اجازت دیے دیتا ہوں، لیکن تم سے پھر کہتا ہوں کہ اس کا خیال رکھنا۔ ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ یوسف کی حفاظت کریں گے۔ تمام بھائی ایک مرتبہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اپنی کامیابی کا مژدہ سنایا۔ ساتھ ہی یہ اصرار بھی کیا کہ وہ خود بھی حضرت یعقوب کے پاس جائیں اور ہمارے ساتھ جانے پر اپنی رضامندی ظاہر کریں۔ بھائیوں کا یہ مقصد بھی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اگر تحمل کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی ضد کے آگے مجبور ہو جائیں۔ بالآخر ضروری تیاریوں کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ ہونا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے اپنے عزیز الجان بیٹے کو کرتا پہنایا اور شہر سے باہر اس درخت تک ساتھ آئے
جہاں سے رسم کے مطابق مسافروں کو رخصت کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ پھر اس خیال سے دل بھر آیا کہ یوسف ان سے ایک دن کے لیے یا ہو سکتا ہے زیادہ مدت کے لیے رخصت ہو رہا ہے۔ یہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلا، نازک اندام ہے، سختیوں کا عادی نہیں، نہ جانے اس پر کیا گزرے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اپنے دیگر بیٹوں کو نصیحت کی، میں اسے تمہارے ساتھ بھیج تو رہا ہوں، لیکن اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے، اسے دھوپ اور بھوک سے بچانا، ایسا نہ ہو کہ یہ بیمار پڑ جائے۔ بیٹوں نے شد و مدد سے یقین دلایا کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے۔ بھائیوں کو جلدی ہو رہی تھی کہ کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ارادہ نہ بدل دیں۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جلدی سے لے کر آگے بڑھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے شامون کا دامن پکڑ لیا، تم سمجھدار ہو، یوسف کا خیال رکھنا۔ شامون نے وعدہ کیا اور دوڑ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ مل گیا۔ یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے۔ یعقوب علیہ السلام درخت کے نیچے کھڑے انہیں دیکھتے رہے۔ پھر جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو آپ گھر لوٹ آئے۔ تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو ہنساتے ہوئے، نرمی کا سلوک کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے، یہاں تک کہ 2-3 کا وہ مقام آ گیا جہاں ایک گہرا کنواں تھا، جس کے مطابق روایت تھی کہ اسے نوح علیہ السلام کے بیٹے حام نے کھدوایا تھا۔ اس مقام پر پہنچ کر بھائیوں کا رویہ اچانک بدل گیا، دھکے دے دے کر چلانے لگے اور قہقہے برساتے جاتے تھے، طعن و طنز کے تیر برسا رہے تھے۔ وہ چاند اور سورج کہاں ہیں جو تمہیں سجدہ کرنے والے تھے؟ اب دیکھو کون کس کو سجدہ کرتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ بھائیوں کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ ایک ایک کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید کسی کے دل میں رحم آ جائے۔ رحم تو کسی کو کیا آتا۔ 2 بھائیوں نے مل کر ان کے جسم سے کرتا اتار لیا اور دھکے دیتے ہوئے کنویں کے قریب لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب کیا ہونے والا ہے، لیکن کوئی مزاحمت نہیں کر رہے تھے، جانتے تھے کہ اللہ وہی کرے گا جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ بھائیوں کو ڈر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کہیں شور نہ مچا دیں یا عین موقع پر مزاحمت نہ کرنے لگیں، لہٰذا ان میں سے ایک بھائی نے اشارے سے انہیں سمجھایا کہ وہ اس وقت خاموش رہیں، وہ بعد میں آ کر انہیں نکال لے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک لمبی رسی سے باندھ کر کنویں میں اتارنا شروع کیا۔ انہیں کنویں کی گہرائی کا علم نہیں تھا، رسی چھوٹی پڑ گئی، انہوں نے رسی کو چھوڑ دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گر گئے۔ پھر وہ اس پتھر پر گرے جو اکثر کنویں کے بیچ میں ہوتا تھا، تاکہ جب پانی کم ہو جائے تو اس پتھر پر کھڑے ہو کر پانی بھر لیا جائے۔ اس وقت بھی پانی کم تھا اور پتھر صاف نظر آ رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو پتھر پر گرا لیا۔ آپ پتھر پر خوف زدہ اور پریشان بیٹھے تھے کہ اللہ نے وحی اتاری کہ آپ جس تکلیف و مصیبت سے دوچار ہیں، اللہ اس سے آپ کو چھٹکارا دے گا اور راستہ نکالے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ تو اپنے بھائیوں کو ان کے کرتوتوں کی خبر دے گا اور ان کو احساس تک بھی نہ ہوگا کہ تو ابھی زندہ ہے، اور وہ سب تیرے سخت محتاج ہوں گے اور تجھ سے خوف زدہ ہوں گے۔ برادران یوسف نے جب اپنی دانست میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دیا تو خوشی سے ناچنے لگے۔ جنگل میں اس طرح ادھر سے ادھر دوڑتے پھر رہے تھے جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی ہو۔ ان کے منصوبوں کے مطابق یہ کامیابی تو بہت بڑی ہی تھی۔ جب وہ خوب ناچ کود چکے تو یہ سوچا جانے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ ان سے جو گناہ سرزد ہو گیا اس کا ڈر ان میں بیٹھ گیا۔ ان بھائیوں میں سے کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ گھر جا کر یوسف کی گمشدگی کے بارے میں باپ کو بتایا جائے۔ کچھ بھائیوں نے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس کے لیے دن کا وقت مناسب نہیں، والد کو یہ شک ہو سکتا ہے کہ ہم اتنی جلدی کیسے آ گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دن چھپنے کے بعد رات میں کسی وقت گھر جائیں۔
وہ اس کنویں سے کچھ فاصلے پر ایک ایسی جگہ بیٹھ گئے جہاں کوئی انہیں آسانی سے دیکھ نہیں سکتا تھا، جبکہ وہ کنویں کو دیکھ سکتے تھے۔ کھانے پینے کا جو سامان ساتھ لائے تھے وہ نکال کر بیٹھ گئے۔ ان کے بھائیوں کو جو کرنا تھا وہ کر چکے، اب خدا ہی رازوں سے پردہ اٹھانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو فیصلہ کر لیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا تھا۔ حجازی اسماعیلیوں کا ایک قافلہ جو خوشبویات اور مسالہ جات وغیرہ لے کر مصر جا رہا تھا، اس مقام پر آ کر ٹھہرا۔ انہیں پانی کی ضرورت پیش آئی۔ اس قافلے میں شامل مالک ابن زار نامی ایک آدمی ڈول لے کر کنویں پر پہنچا اور پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کنویں میں ڈول آیا ہے تو انہوں نے رسی پکڑ لی۔ کنویں کے باہر کھڑے ہوئے شخص نے جب وزن محسوس کیا تو سمجھا ڈول میں پانی بھر چکا ہے۔ اس نے طاقت لگا کر ڈول اوپر کی طرف کھینچ لیا۔ پانی کی بجائے ایک نہایت حسین و جمیل لڑکے پر نظر پڑی تو فوراً پکارا، بشارت ہو، ایک غلام ہاتھ آیا ہے۔ ادھر یہ کارروائی ہو رہی تھی تو دوسری جانب ایک بھائی کی نظر کنویں کی جانب گئی تو وہ چیخا، ادھر دیکھو، کسی نے یوسف کو باہر نکال لیا ہے، یوسف زندہ ہے۔ اگر اس نے اپنی حقیقت بتا دی تو وہ پھر سلامت گھر تک پہنچ گیا تو بھانڈا پھوٹ جائے گا، پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ سب اٹھ کر کنویں کی طرف بھاگے اور یوسف کو جا لیا۔ مالک ابن زار اکیلا تھا۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ہم اس لڑکے کے پیچھے آئے ہیں۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ ہمارے باپ کا غلام ہے، گھر سے بھاگ کر کہیں چھپ گیا تھا، ہم تو اسے کئی دن سے تلاش کر رہے ہیں۔ اگر یہ تمہارا غلام ہے تو مجھے انعام کے طور پر کچھ دے دو کہ میں نے اسے تلاش کیا ہے، اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ کہنا چاہا لیکن شمعون نے خوفناک آنکھوں سے انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ ہمارے لیے تو یہ غلام بیکار ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اسے خرید لو اور جہاں تم جا رہے ہو اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ رابین نے کہا، جو نہیں چاہتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہوں۔ اس کے لیے تو تمہیں ہمارے سردار کے پاس چلنا ہوگا، وہی فیصلہ کرے گا کہ غلام خریدا جائے یا نہیں۔ کہاں ہے تمہارا سردار؟ کچھ ہی فاصلے پر ہمارا قافلہ پڑاؤ کیا ہے، ٹھہرو، میں کنویں سے ایک ڈول پانی نکال لوں، تم اس غلام کا خیال رکھو، بھاگ گیا تو نقصان تمہارا ہی ہوگا۔ شمعون آگے بڑھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اگر تم نے سچ بتانے کی کوشش کی تو تمہیں گھر لے جانے کی بجائے راستے میں قتل کر دیں گے۔ مجھ سے اگر پوچھا گیا تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ تم سے کچھ نہ پوچھا جائے۔ تم از خود مت بولنا، خاموش رہے تو تمہاری زندگی بچ جائے گی، زندگی رہی تو کسی وقت گھر پہنچ سکو گے، ہمارے ہاتھوں مارے گئے تو پھر کبھی گھر نہیں پہنچ سکو گے۔ شمعون، تم تو ایسا نہ کہو، ابا جان نے تو تم سے کہا تھا کہ میرا خیال رکھنا۔ خیال ہی تو رکھ رہا ہوں، میری بات مانو اور اپنی جان بچا لو۔ اتنی دیر میں مالک ابن زار کنویں سے پانی بھر کر واپس آ گیا تھا، اس لیے شمعون کو چپ ہونا پڑا، لیکن اس کی آنکھوں کا قہر حضرت یوسف علیہ السلام کے گرد طواف کر رہا تھا۔ مالک ابن زار انہیں لے کر اپنے سردار کے پاس پہنچا اور ایک طرف لے جا کر اسے پورا ماجرا سنایا۔ لڑکا خوبصورت ہے، مصر کے بازاروں میں بہت مہنگے داموں فروخت ہوگا۔ یہ لوگ اس غلام سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، معمولی قیمت پر فروخت کر دیں گے۔ آپ کہیں تو سودا کر لیا جائے۔ کوئی حرج نہیں، ہم اسے اپنے ساتھ مصر لے جائیں گے، تم یہ سودا طے کر لو۔ قیمت ہرگز بڑھا کر نہ بولنا، کیونکہ ان کا یہ غلام باغی ہو چکا ہے، ہرگز ان کے پاس نہیں رکھے گا، اس لیے وہ اسے بیچنا ہی پسند کریں گے۔ مالک ابن زار سردار سے بات کر کے برادران یوسف کے پاس آیا۔ یہ غلام اب تمہارے کام کا نہیں رہا، اس لیے ہم خرید لیتے ہیں۔ کیا قیمت دو گے؟
ہم اس کے 20 درہم دیں گے۔ یہ تو بہت کم ہے۔ کم ہے تو اسے واپس لے جاؤ۔ اتنی قیمت سن کر وہ ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، پھر الگ جا کر اس قیمت پر غور کیا۔ جو قیمت ملتی ہے لے لو، اگر ہم اسے واپس لے لیا تو گھر نہیں لے کے جا سکتے، قتل کیا تو ہمارے ہاتھ 20 درہم بھی نہیں آئیں گے، قتل کا گناہ الگ ہمارے سر پر آئے گا۔ ہمارا مقصد یوسف سے پیچھا چھڑانا تھا، سو وہ پورا ہو گیا۔ ان ظالم بھائیوں نے 20 درہم کی معمولی قیمت کے عوض انہیں بیچ ڈالا۔ آخر انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض اسے بیچ ڈالا، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں زیادہ کے امیدوار نہیں تھے۔ اس تمام کارروائی میں شام ہونے لگی۔ انہیں واپس گھر بھی جانا تھا۔ گھر کا خیال آتے ہی یہ خیال آیا کہ گھر جا کر باپ سے کیا کہیں گے۔ انہوں نے بکری کا ایک بچہ ذبح کر کر خون اس کرتے پہ مل دیا جو یوسف علیہ السلام کے بدن سے اتارا تھا، اور روتے پیٹتے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت یعقوب نے رونے کا سبب پوچھا تو اور زیادہ رونے لگے۔ آخر ایک بھائی نے دل سے گھڑی ہوئی بات سنا ڈالی، ہم سب دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے، یوسف کو سامان کے پاس بٹھا دیا تھا، اتنی دیر میں ایک بھیڑیا آیا اور یوسف پر حملہ کر دیا۔ یوسف کے چلانے کی آواز آئی تو ہم اس کی طرف آئے، لیکن ہمیں دیر ہو چکی تھی، وہ اس وقت یوسف کو کھا چکا تھا۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ ایک بھائی نے کرتا آگے کر دیا، یہ دیکھیے، ہم یوسف کا کرتا لے کر آئے ہیں، اس پر لگے ہوئے خون کے دھبے آپ کو یقین دلائیں گے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا لے کر اسے سونگھا۔ کرتا تو یوسف کا ہی ہے، لیکن اس پر لگے خون سے میرے یوسف کی بو نہیں آ رہی۔ ہو سکتا ہے یوسف نے بھیڑیے کو زخمی بھی کر دیا ہو، یوسف کے خون میں بھیڑیے کا خون بھی شامل ہو گیا ہو۔ کیسا درندہ تھا کہ اس کے ناخن بھی نہیں تھے اور دانت بھی نہیں تھے، کرتا ایک جگہ سے بھی نہیں پھٹا۔ برادران یوسف کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ انہیں چاہیے تھا کہ کرتے کو جگہ جگہ سے پھاڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ وہ صرف رو رو کر اپنے جھوٹ کو سچ میں بدل سکتے تھے، اور وہ یہ کام بخوبی انجام دے رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے ان کی عداوت کو جانتے تھے، اور اب یہ علامت بھی بتا رہی تھی کہ وہ جھوٹے ہیں، اس لیے ان کا دھوکہ نہ چل سکا۔ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا۔ اچھا، صبر کروں گا اور بخوبی صبر کروں گا۔ جو بات تم بتا رہے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، انہیں علامات اور نشانیوں سے معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی نبوت کے لیے اور اس سلسلے کو ان کی اولاد میں جاری رکھنے کے لیے ان کو منتخب فرمائے گا۔ اس لیے انہیں یقین تھا کہ اللہ ان کے یوسف کی حفاظت کرے گا۔ یہ خیال انہیں صبر سے ہمکنار کر رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا احوال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی، وہ بھی چھوٹ گئی، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوئی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ شور و شیون ہے اور نہ ہی کوئی ولولایا۔ قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر اور خدا کے فیصلے پر راضی برضا، سر نیاز خم کیے مصر کے بازار میں فروخت ہونے جا رہے ہیں۔ ایک دن اور ایک رات کے بعد اس اسماعیلی تاجروں کے قافلے نے کوچ کا ارادہ کیا۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی سخت نگرانی کی جاتی رہی تھی، کیونکہ قافلے والوں کو ان کے بھائیوں کی زبانی یہ معلوم ہوا تھا کہ یہ لڑکا اپنے مالکوں سے بھاگا ہوا غلام ہے، اسے بھاگنے کی عادت پڑ چکی ہے، ہو سکتا ہے پھر بھاگ جائے۔ یہ بات بھی انہیں عجیب سی لگ رہی تھی کہ اس غلام کے ہونٹوں پر اپنے سابق آقاؤں کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ مالک ابن زار نے انہیں اعتماد میں لے کر اور نہایت مشفقانہ برتاؤ کر کے پوچھنے کی بھی کوشش کی کہ اسے اپنے آقاؤں سے کیا شکایت تھی، بھاگنے کی کوشش کیوں کی،
لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے، جیسے انہیں اپنے آقاؤں سے بچھڑنے کا دکھ ہو۔ جب قافلے نے پائے سفر اٹھایا اور چلنے کی فکر ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی فکر ہوئی کہ کہیں وہ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں یا راستے میں محافظوں کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر بھاگ نہ جائیں۔ اتنا حسین لڑکا ہے کہ اگر ہم اسے مصر تک بحفاظت لے گئے تو ایسی بھاری قیمت میں فروخت ہوگا کہ ہمارے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ قافلے کے لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیے اور اونٹ پر بٹھا دیا۔ ان کے اونٹ کو قافلے کے بیچ میں رکھا گیا تاکہ ان کی اچھی طرح نگرانی ہوتی رہے۔ جب قافلہ روانہ ہونے لگا تو اس خیال سے کہ وطن چھوٹ رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بھائیوں نے بدسلوکی کی تھی، لیکن وہ پھر بھی انہیں یاد آ رہے تھے۔ باپ کی یاد آئی تو بے قابو ہو گئے، رسیوں سے بندھے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے کہ اب بے اختیار چیخنے کو جی چاہا۔ اسی وقت ایک آواز سنائی دی، اے کریم ابن کریم، وقتی آزمائش سے مت گھبرا، عن قریب تیرے درجات بلند ہونے والے ہیں۔ بہتے ہوئے آنسو تھم گئے، جیسے کسی نے صبر کا رومال منہ پر رکھ دیا ہو۔ اپنے دل میں کہنے لگے، اے شام سے مصر کی طرف جانے والے راستوں، تم گواہ رہنا کہ میں نے صبر کیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کیا۔ قافلہ سفر کرتا رہا اور حضرت یوسف علیہ السلام آنے والے وقت پر غور کرتے رہے۔ انہیں اپنے اللہ پر یقین تھا کہ جو کچھ ظہور میں آئے گا ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ مصر قریب آ گیا تھا۔ اس وقت کے شہری تمدن کا بے مثال نمونہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کے فرعون کا بہت ذکر سن رکھا تھا۔ اب انہیں بھی مصر کے فرعونوں کے پر رونق شہروں کو دیکھنے کا اشتیاق ہو رہا تھا۔ اس سے زیادہ یہ دیکھنے کا اشتیاق تھا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کس طرح پورا ہوتا ہے اور مصر پر ان پر کیا گزرتی ہے۔